والسابقون الاولون، اور جو ایمان لانے میں سب سے پہل جنہوں نے کی، جو سبقت لے گئے ایمان لانے میں، کون؟ من المہاجرین والانصار، مہاجرین و انصار۔ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے اور آپ کے لیے بات ہو رہی ہے۔ آگے جو اس آیت میں ٹکڑا ہے وہ کس کے لیے بات ہو رہی ہے؟ کس کے لیے بشارت ہے؟ والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو بھلائی کے ساتھ ان کی اتباع کریں گے، ان کے پیروکار ہوں گے، کن کے؟ انصار کے، مہاجرین کے، یعنی کہ صحابہ کرام کے، چاہے وہ اہل بیت میں ہو، چاہے وہ اہل بیت کے علاوہ ہو، جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، اور خاص طور پر السابقون الاولون، پہلے ایمان میں سبقت کرنے والے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق بھی پہلے ایمان لانے والے ہیں، عمر فاروق اعظم بھی پہلے ایمان لانے والے ہیں، عثمان غنی بھی پہلے ایمان لانے والے ہیں، اور مولا علی بھی پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ یہ چاروں صحابہ والسابقون الاولون میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ ایمان لانے میں پہل کرنے والے ہیں، جلدی ایمان لانے والے ہیں، پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ تو ان صحابہ کرام کا جنہوں نے بھلائی کے ساتھ اتباع کیا، والذین اتبعوہم بإحسان، جنہوں نے بھلائی کے ساتھ، جنہوں نے خیر کے ساتھ، جنہوں نے ایمانداری کے ساتھ، جنہوں نے پوری دیانتداری کے ساتھ، جنہوں نے پوری سچائی کے ساتھ ان کی اتباع کر لی، ان کی سارے صحابہ کرام کی، تو پھر کیا ہوگا؟ آگے اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وَرَضُوا عَنْهُ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور پھر یہیں تک بات ختم نہیں کی، رب نے آگے فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اور انہی کے لیے تو جنت کے باغات تیار ہیں۔ جنت کے باغات تیار ہیں کن کے لیے؟ صحابہ کرام کے لیے، اور والذین اتبعوہم بإحسان، جو بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے، یعنی مومن مسلمان کے لیے، ہر سنی صحیح العقیدہ کے لیے، ہر عاشق صحابہ کے لیے، ہر غلام صحابہ کے لیے، ہر وفادار صحابہ کے لیے کیا ہے؟ اعد لہم جنات تجری، جنت کے باغات تیار ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اگر میں کہتا، آپ کہتے تو شاید جھوٹی ہو سکتی تھی، یہ رب فرما رہا ہے، رب کا وعدہ ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اور ہم نے ان کے لیے تو جنت کے باغ تیار کر رکھے۔ اور باغ کیسے ہیں؟ سبحان اللہ، آگے رب فرماتا ہے تحتہا الانہار، ایسے باغات ہوں گے کہ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ انہار یہ نہر سے بنا ہے، انہار یہ جمع کا صیغہ ہے، جسے ہندی میں بہووچن شبد کہتے ہیں۔ تحتہا الانہار، اور تحت یعنی کہ نیچے، جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، وہ نہریں، سبحان اللہ، ہمارے یہاں پر جو نہریں نکلتی ہے ویسی نہریں نہیں، سادہ پانی نہیں، وہ نہریں جس طرف سے چلتی ہے خوشبوئیں لٹاتی جاتی ہیں، ان میں مشک عنبر کی خوشبو آتی ہے، وہ دودھ سے زیادہ سفید ہوتی ہے، اور برف سے زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے، وہ شہد سے زیادہ میٹھی ہوتی ہے، اتنی لذیذ ہوتی ہے کہ جس نے ایک گھونٹ پی لیا، دنیا کی ساری نہروں کا مزہ ایک ہی گھونٹ میں اسے مل جائے گا۔ تحتہا الانہار، اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ اب پھر یہ وعدہ کب تک ہے؟ یہ وعدہ کب تک ہے؟ میں تو جتنی میری وسعت ہے، جتنی میری ہمت ہے، اتنے دن تک آپ کو مہمان بنا سکتا ہوں۔ اگر میری طاقت ہے کہ 2 دن آپ کو رکھ سکوں تو 2 دن رکھ سکتا ہوں، تیسرے دن میں کہوں گا ارے وہ جاوے کیا بولی، یا تو اگر غیرت مر چکی ہوگی تو کہہ دوں گا آپ چلے جائیے، اور اگر تھوڑی غیرت ہوگی تو بول تو نہیں پاؤں گا، مگر اندر ہی اندر دل ہی دل میں یہ سوچوں گا کب جاگو تو بوجھ پڑ بیٹھ گئے۔ یہ ہماری اور آپ کی ہمت کی بات ہے، ہم اپنے مطابق، مگر وعدہ کس کا ہو رہا ہے یہاں پر؟ اللہ، سبحان اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اب یہ جو نہروں میں یہ جنت کے باغات مومنوں کو جو دیے جا رہے ہیں، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ان کی مدت کب تک ہوگی، یعنی مومن کب تک وہاں رہے گا؟ تو آگے اس کا جواب ہے، آگے کیا ہے؟ رب فرماتا ہے خالدین فیہا ابدا، اور یہی ان کا ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے۔ یہاں پر 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 4 دن نہیں، 5 دن نہیں، 1 ماہ نہیں، سال بھر نہیں، بلکہ خالدین فیہا ابدا، یہ ان کا ہمیشہ کا ٹھکانہ، ہمیشہ رہیں گے، اور ایسے رہیں گے کہ دوبارہ موت بھی نہیں آنی ہے۔ یہاں تو موت تو آئے گی، وہاں موت بھی نہیں آنی ہے۔ اور پھر لوگ کہتے ہیں علی علی کہہ دیا ہم کامیاب ہو گئے، اور صحابہ کو گالی دے رہے ہیں، اور کچھ
خارجی کتے علی کو گالی دیتے ہیں، اہل بیت کو گالی دیتے ہیں، اور معاویہ چلا کر کہتے ہیں ہم جنتی ہو گئے، ہم نے کامیابی حاصل کر لی۔ رب نے فرما دیا نہ اس نے کامیابی حاصل کی ہے، نہ اس کالے کتے نے کامیابی حاصل کی ہے۔ کامیابی کس کو ملی؟ اور وہ بھی کوئی چھوٹی موٹی نہیں، عظیم کامیابی، بڑی کامیابی کس کو ملی؟ والذین اتبعوہم بإحسان، جنہوں نے صحابہ کرام جتنے بھی صحابہ ہیں، چاہے وہ امام حسین ہو، چاہے وہ امام حسن ہو، چاہے وہ حضرت مولا علی ہو، چاہے وہ حضرت سیدنا امیر معاویہ ہو، چاہے جناب صدیق اکبر ہو، چاہے عمر فاروق اعظم ہو، چاہے عثمان غنی ہو، چاہے مولا علی ہو، چاہے حضرت ابو طلحہ ہو، چاہے حضرت زید ہو، چاہے حضرت عبد الرحمن بن عوف ہو، چاہے حضرت امیر حمزہ ہو، چاہے حضرت سعد بن ابی وقاص ہو، یہ جتنے بھی صحابہ کرام کی جماعت مقدسہ ہے، والذین اتبعوہم بإحسان، جنہوں نے بھلائی کے ساتھ ان صحابہ کی اتباع کر لی، ان کے لیے کامیابی کیسی ہے؟ پہلے تو رب نے کہا کہ جنت ان کے لیے ہے، باغات ان کے لیے ہے، نہریں ان کے لیے ہے، اور رب بھی ان سے راضی ہو گیا، وہ بھی رب سے راضی ہو گئے، اور آخر میں فرمایا ذالک فوز العظیم۔ یہ قرآن میں آپ کھول کر کے دیکھو ترجمہ کیا ہے، ذالک فوز العظیم، اور یہی ان کی سب سے عظیم کامیابی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کامیاب کون ہوا؟ جس نے صحابہ سے پیار کیا، جس نے اپنا رشتہ صحابہ سے جوڑ لیا، جس نے مولا علی سے بھی اتنا پیار کیا جتنا پیار جناب صدیق اکبر سے کیا، حضرت امام حسین سے اتنا پیار کیا جتنا حضرت سیدنا امیر معاویہ سے کیا۔ ہمارے سر کے یہ تاج ہیں، چاہے صحابہ ہو یا کہ اہل بیت ہو، یہ ستارے ہیں جو ہمارے رہنما ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ